آیت کا ٹکڑا ہے، اس آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اسلام لانے سے مراد دراصل بغیر ایمان لائے اطاعت اختیار کرنا ہے. یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ مومن وہ ہے جو سچے دل سے ایمان لایا ہو، اور مسلم وہ ہے جس نے ایمان کے بغیر جو ہے اطاعت اختیار کر لی ہو، اس کو اسلام قبول کرنا کہتے ہیں. در حقیقت یہ ایک غلط خیال، یہ ایک غلط نتیجہ جو یہاں سے اخذ کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قل لم تؤمنوا سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قلبی، ان کا ایمان جو ہے قلبی تصدیق والا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ولیکن قولوا اسلمنا سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے محض ظاہری طور پر اطاعت کے لیے ہی یہ لفظ جو ہے استعمال ہوگا، اور اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ جو مسلم ہے اور مومن یہ شاید کوئی الگ الگ متقابل ایک دوسرے کے مخالف اصطلاحیں ہیں، یہ بات غلط ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم پورا قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ذکر آ رہا ہے، مسلم کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس دین حق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس کے مفہوم میں ایمان بھی داخل ہے اور اطاعت امر دونوں شامل ہیں. اور مسلم سے مراد وہ ہے جو سچے دل سے مانے اور عملاً اطاعت اختیار کرے. اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاں اسلام کے سوا اور کوئی دین بھی قابل قبول ہے؟ تو اللہ نے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب دیا ہے. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس تو آپشن موجود ہے، مرضی ہے مسلمان ہو جاؤں، مرضی ہے یہودی ہو جاؤں، یہودی بھی تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. میری مرضی ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں، عیسائی بھی تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہود اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، عیسائی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہی ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ کیوں ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے کون سا دین پسند فرمایا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے، میں نے پسند کیا تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ فلاں شخص پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے، پہلے بڑا مفلس تھا، اب اس کا کاروبار چمک پڑا ہے، پہلے سائیکل تھی اب اس نے کار رکھ لی ہے، پہلے وہ چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اب اس نے بنگلہ بنا لیا، اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے حوالے سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں کہ میرا اصل کرم ہے کیا؟ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹامک ٹوئیوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم کا رستہ سجھا دیتا ہے. تو ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان نہیں ہے بلکہ اطاعت بال ایمان ہے. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں. سب سے پہلے یعنی سب سے پہلے آپ کا اور میرا فرض کیا ہے؟ دیکھیے آپ اور میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے اس وقت، اور ہر شکل کی تقریباً ہر نوعیت کی برائیاں آپ کو مل جائیں گی، اور ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ ان کا حل کیا ہے. جیسے ابھی ہم اس درس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے آپس میں،
تو یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ اگر تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو آخر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، تو پھر سمجھ لیجیے کہ کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح جو ہے وہ آپ نے اور میں نے اپنی اپنی کرنی ہے، باقی سب کی باری بعد میں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اپنی اصلاح کے بعد پھر جو زیر اثر لوگ ہیں، گھر میں جو رہنے والے ہمارے جو زیر اثر ہیں، ہمارے بال بچے، ان کی اصلاح کرنا، ان کی رہنمائی کرنا وہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ پھر اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کے ماتحت، اگر کوئی دفتر میں ہے تو اس کے ماتحت جو جو زیر اثر لوگ ہیں، اس طرح سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ کہا گیا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، کہ اے نبی کریم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی مسلم کا لفظ جو ہے، جو بار بار جن معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو پھر ایک فارمولہ بنیادی، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حق تقاتہ، اور کتنا اس کی نافرمانی سے بچنا ہے؟ جتنا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہو سکتا ہے۔ وہ مالک جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے تخلیق کیا ہے، جو آپ کی اور میری زندگی کا اور موت کا مالک ہے، جو آپ کی اور میری ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور انتہا جو ہے وہ موت پر نہیں ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی، سب کا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حق تقاتہ، جتنا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ اور پھر بہت خوبصورت انداز، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے وہ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، تمہارے پاس مہلت عمل ہے اس وقت۔ دیکھو اگر کوئی خرابی، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص تمہارے اندر موجود ہے، کوئی خامی موجود ہے، درست کر لو۔ دیکھو تمہیں موت ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ نام جو ہے، یہ جو مسلم نام ہے، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارا نام جو ہے پہلی کتابوں میں مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی یعنی قرآن حکیم میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مسلم دراصل ایک اونٹ کا نام ہے۔ عربوں کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ عرب جس شے سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے اتنے ہی زیادہ نام رکھتے ہیں۔ اب عرب کے بارے میں اور اونٹ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں عرب ہے وہاں پر اونٹ ہے، جہاں اونٹ ہے وہاں پر عرب ہے، یعنی اتنا ان کا آپس میں پیار، ان کی زندگی جو ہے اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، لہذا انہوں نے اور اونٹ کے بے شمار نام رکھے ہوئے ہیں۔ رنگ کے اعتبار سے کوئی نام رکھا ہوا ہے، کوئی عمر کے اعتبار سے نام رکھا ہوا ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے کوئی نام رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ مسلم بھی دراصل ایک اونٹ کا نام ہے، تو مسلم کس اونٹ کو کہتے ہیں؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی رسی کا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں چاہے وہ اونٹ جائے، جہاں نہ لے جائے وہ نہ جائے، جہاں بٹھائے وہ بیٹھے، جہاں سے اٹھائے وہ اٹھے۔ تو یہاں پر اللہ ارشاد ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، واللہ تو ہے جس نے تمہارا نام جو پہلی کتابوں میں مسلم رکھا، اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ یعنی مسلم جو ہے اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جو اللہ کو ماننے والا ہو،
اور دیکھیے